بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی۔ اشہد انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلغ الرسالہ ونصح الامہ وکاشف الغمہ وجل الظلمہ وجاہد فی سبیل اللہ وعبد ربہ حتی اتاہ الیقین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت ایمان عطا فرمائی ہے، ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور آخر الزمان پیغمبر جو اللہ کا حبیب ہے اس کی امت میں سے ہے۔ بہت بڑا شرف ہے۔ اور پھر ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا تر امتیاز کیا ہے کہ اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے والے لوگ۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اہل سنت والجماعت کے علاوہ کسی فرقے میں ولی نہیں ہو سکتا، ولی صرف اہل سنت والجماعت میں سے ہی ہو سکتا۔ یہ ولایت کیا ہے؟ یہ نبوت کے قائم مقام ہے۔
نیابت کا نام، نبوت کی نیابت کا نام ولایت ہے۔ پہلے انبیاء اللہ کا پیغام اس کی مخلوق کو پہنچانے کے لیے تشریف لاتے، جب ان کا پیریڈ ختم ہو جاتا اللہ تعالیٰ انہیں واپس بلا لیتے، ان کی جگہ اور نبی کو بھیج دیتے، اس لیے کہ وہ ان میں سے کوئی بھی آخری نبی نہیں تھا۔ 1.25 لاکھ پیغمبر آئے، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی۔ قرن زمانے کے ایک حصے کو کہتے ہیں، بعض نے 40 سال کا ہے، بعض نے کہا ہے قرن 100 سال کا ہوتا ہے۔ قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا پیغمبر۔ چونکہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں اور حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور تبلیغ کا سلسلہ رب جاری رکھنا چاہتے ہیں، جو پیغام سفر کرتا رہے امت کے آخری انسان تک۔ تو جب نبی کوئی نہیں آئے گا تو یہ پیغام کون پہنچائے گا؟ اس لیے اللہ پاک نے پھر ولی پیدا فرمایا۔ ایک حدیث پاک ہے، اکثر علماء بیان کرتے ہیں، آپ نے بھی سنی ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ حضور نے فرمایا میری امت کے اولیاء، علماء سے مراد اولیاء اس طرح دنیا میں رہیں گے جس طرح پہلے پیغمبر رہتے تھے۔ اب اس کی تشریح کا وقت نہیں ہے، یہ تمہیداً چند باتیں میں عرض کر رہا ہوں۔ میں ایک ایسے طبقے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کی عظمت کے ولی بھی قائل ہے، یعنی وہ طبقہ ولیوں کا بھی سردار ہے۔ وہ کون سا طبقہ ہو سکتا ہے؟ میرے نبی کے صحابہ۔ یہ اس امت کا ولیوں کا پہلا طبقہ ہے۔ نبوت کے بعد صحابیت، جس طرح اللہ کے بعد اللہ کا رسول ہے، درمیان میں کوئی نہیں، اسی طرح رسول اللہ کے بعد صحابہ ہے، درمیان میں کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنا دین رسول کو دیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ نے اپنا دین اپنے رسول کو دیا ہے اور فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیرا یہ دین جو تجھے میں دے رہا ہوں سب دینوں پر میں سے غالب رکھوں گا۔ اور پھر رسول پاک نے یہ دین کن کے سپرد فرمایا؟ دین کو لاوارث چھوڑ کر نہیں چلے گئے، جس طبقے کے سپرد فرمایا وہی طبقہ اصطلاح میں صحابہ کہلاتا ہے، اور نبی کے صحابہ ہے۔ صحابہ کا یہ جمع کا صیغہ ہے، صحابہ، اس کا واحد صحابی ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو نبی کی صحبت میں رہنے والا ہو اور ان آنکھوں سے بیداری میں ایمان کی حالت میں نبی کا دیدار بھی کیا ہو اور پھر خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو۔ یہ صحابی کی تعریف ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی نظر سے رسول اللہ کا رخ انور دیکھا ہو اور حضور کی صحبت اختیار کی ہو اور خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو، وہ صحابی ہے۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر آتا ہے۔ صحابہ کی تعریف اللہ پاک نے جگہ جگہ فرمائی ہے۔ ان کے پھر دو طبقے ہیں، ایک مہاجرین ہے، ایک انصار ہے۔ دونوں کی اپنی شان ہے۔ ہر گلیرا رنگ و بو دیگر است، کوئی گلاب کی خوشبو پسند کرتا ہے، کوئی چنبیلی کی خوشبو پسند کرتا ہے، وہ بھی پھول ہے، یہ بھی پھول ہے۔ مہاجرین بھی اپنی خوشبو رکھتے ہیں، جنہوں نے وطن چھوڑا ہے،
گھر بار چھوڑا ہے، مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ کو چھوڑا ہے، اور انصار نے ان کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، ان کو سینے سے لگا لیا۔ وہ بھی فضیلت والے، یہ بھی فضیلت والے، دونوں میرے نبی کے یار ہیں۔ تو آج میں صحابہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں مختصر وقت میں۔ کیوں ضرورت محسوس ہوئی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ صالحین کا ذکر کیا جائے تو رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ صالحین اولیاء کرام ہیں اور یہ ان کے بھی سردار ہیں۔ جب صحابہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ رحمت برسائے گا۔ دوسرا فائدہ اس کا کیا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہے اس سے ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ تیسرا فائدہ کیا ہے کہ ان دنوں میں، یہ جو 10 دن ہیں، ان دنوں میں صحابہ کرام پر، ہمارے ملک میں نہیں، ایران میں بھی، عراق میں بھی، حتیٰ کہ سعودیہ میں بھی مجلسیں ہوں گی اور وہ صحابہ کرام پر تبرہ بولیں گے، سب و شتم کریں گے، ان کی عیب بیان کریں گے، اشارتاً، کنایتاً، صراحتاً، اور جھوٹی روایتیں تاریخ کی بیان کر کے اپنے لوگوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان کے دل میں زہر بھریں گے کہ صحابہ تو دشمن تھے دین کے اور آل بیت کے دشمن تھے۔ اللہ اکبر! میں تمہیں اس فتنے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یاد رکھو کہ ہمارے عقیدے کی بنیاد تاریخ نہیں ہے، سمجھے نہیں؟ ہمارے عقیدے کی بنیاد وحی الہی ہے، اور وحی 2 قسم ہے، ایک قرآن ہے، ایک حدیث ہے۔ وہ وحی جلی ہے، یہ وحی خفی ہے، اسے وحی مطلوب کہتے ہیں، اسے وحی غیر مطلوب کہتے ہیں۔ یہ اصطلاح ہے۔ مطلوب کا کیا معنی؟ کہ اس وحی کی تلاوت تم نماز میں کر سکتے ہو۔ غیر مطلوب کا کیا معنی؟ کہ ہے یہ بھی وحی اللہ کی طرف سے سب کچھ آیا ہے، لیکن اس کی تلاوت نماز میں نہیں کر سکتے، اسے ہم حدیث کہہ دیتے ہیں۔ وہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، دونوں اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرا نبی کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ تو ہماری بنیاد عقیدے کی تاریخ نہیں ہے، یاد رکھنا۔ وہ شخص گمراہ ہوا جس نے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر تاریخ پر اعتماد کیا۔ تاریخ ایک بے وضو بھی لکھ سکتا ہے، باوضو بھی لکھ سکتا ہے، حدیث سے پاک اور قرآن کوئی بے وضو نہیں لکھے گا۔ باوضو ہونے کا کیا مطلب ہے؟ طہارت کاملہ کے ساتھ۔ بلکہ امام بخاری جب بخاری شریف جمع کرنے کا ارادہ کیا، مسجد نبوی میں پہنچے اور ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل فرماتے، بارگاہ نبوت میں سلام پیش کرتے، 2 نفل پڑھتے، پھر حدیث لکھتے۔ اس محبت اور اس اہتمام کی وجہ سے بخاری ساری حدیث کی کتابوں کی سردار بن گئے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری۔ تو صحابہ کرام کی عظمت نبی پاک سے سنتے، آپ کیا فرماتے؟ آپ کی تو مجلس میں بیٹھنے والے ہیں، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے ہیں، حضور کے ساتھ جہاد پر جانے والے ہیں، حضور کے اشارے پر مال قربان کرنے والے ہیں، حضور کی منشا پر جان بھی قربان کرنے والے ہیں۔ یہ عجیب عجیب باب ہیں، عجیب عجیب باب ہیں، خوبصورت باب ہیں۔ ان کا مطالعہ کریں، تمہیں پتہ چلے کہ صحابہ کرام کو اللہ پاک نے کیسا جذبہ عطا فرمایا تھا۔ یہ ایک حدیث سب سے پہلے سنو۔ ان لوگوں کی
اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. ہم دعائی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہدایت کا ذخیرہ نہیں ہے، وہ اللہ پاک کی. اللہ جیسے چاہے ہدایت عطا فرمائے. یہ ابو سعید خدری روایت فرماتے ہیں، اور وہی میں بخاری کہہ رہا ہوں، اس کے ساتھ مسلم ہے. یہ حدیث دونوں کتابوں میں موجود ہے. یہ ہماری کتب حدیث کی سردار کتابیں ہیں، اور یہ دو حدیث میں امام ہیں، بلکہ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری کو کہا جاتا ہے. رسول پاک نے کیا فرمایا؟ لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا. بھائی صحابہ کو رہنے دو. کوئی شریف آدمی کسی چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو بھی برا بھلا نہیں کہتا کہ میں شریف آدمی ہوں، میں محلے میں سردار ہوں، یہ میں کیا بات کروں؟ زبان تو میں اپنی استعمال کروں گا نا. اگر میں اس کو گالی دیتا ہوں تو میری گالی اس تک تو نہیں پہنچے گی، اس کا کچھ بگاڑے گی نہیں. میری حیثیت جو ہے وہ مجروح ہو جائے گی. میں معاشرے میں مشکوک سمجھا جاؤں گا کہ یہ چھوٹا آدمی ہے، یہ پست ذہنیت کا مالک ہے، کوئی خاندانی نہیں ہے، شرافت والا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو کبھی زبان پر گالی کا لفظ نہ لاتا. دیکھ لے مکے والے میرے رسول پاک کو مجنون کہہ رہے ہیں. مجنون کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پاگل ہے، سمجھتے ہو نا. پھر ایک آواز آتی ہے یہ ساحر ہے. ساحر کا کیا معنی ہے؟ یہ جادوگر ہے. کبھی یہ آواز آتی ہے یہ کاہن ہے، یہ کہانت کرتا ہے، اس کے پاس جنات کا علم ہے، اللہ کی طرف سے کوئی علم نہیں ہے. مجھے بتاؤ، پوری سیرت کی کتابیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، مطالعہ کرو، کسی ایک کو بھی حضور نے جواب دیا ہے؟ اللہ جواب دے تو اس کی شان ہے. حضور کی شان میں آیتیں نازل فرمائیں. حضور نے کسی کو جواب نہیں دیا. ابو جہل جیسے دشمن کو بھی حضور نے برا نہیں کہا، ابو لہب کو برا نہیں کہا. جو قرآن کی آیت آئی وہ پڑھ کر سنا دی. ہاں مجھے بڑی پیاری حدیث یاد آ گئی، سنو. اللہ میرے نبی کی عظمت کو صرف اہل سنت والجماعت ہی سمجھتے تھے. ابو لہب کی بیٹی مسلمان ہو گئی، یہ ہے میرے نبی کا کمال. طائف والوں مجھے پتھر مار مار کے لہو لہان کر دو، میں تمہارے لیے کبھی بد دعا نہیں کروں گا. ہو سکتا ہے تم مسلمان نہیں ہوتے، تمہاری اولاد کلمہ پڑھ جائے. آج جا کر دیکھ طائف میں سبزہ سبزہ ہے، کھجوروں کے باغ ہیں، مسجدیں ہیں، 5 وقت اللہ اکبر کی آواز بلند ہوتی ہے. ہر آدمی سجدے کے لیے دوڑا چلا آ رہا ہے، دکانیں بند، مارکیٹیں بند. یہ میرے نبی کا فیض ہے. ابو لہب کی بیٹی مسلمان ہو گئی. جس محلے میں وہ نماز پڑھتی تھے نا، وہ امام صاحب کو حضور نے فرمایا آہا واہ میرے نبی، فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب نماز میں کبھی نہ پڑھنا. آئے میری بات تمہارے اندر اتر جائے اور میری نبی کی عظمت کا سورج بلند ہو جائے اور ہماری سیرت اپنی بن جائے، ہم بھی کچھ انسان بن جائے. یہ قرآن کی ایک صورت ہے. کیوں منع فرمایا نہ پڑھنا؟ جہاں اللہ فرماتا فَقْرَؤْا مَا تَيَّسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن جہاں سے تمہیں آسان لگے پڑھو. اجازت ہے، تھوڑا پڑھو، زیادہ پڑھو. لیکن حضور نے اس امام کو منع کر دیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب نہ پڑھنا، اس لیے کہ جس بیٹی کا باپ قرآن پاک نے اس پر لعنت فرمائی ہے، جہنمی فرمایا ہے، اس کے دل کو تکلیف ہو. ہم نے بھی کبھی کسی کے دل کا خیال رکھا ہے؟ اور یہ بڑے نازک آبگینے ہیں، تھوڑی سی ٹھوکر لگ جائے ٹوٹ جاتے ہیں. سبحان اللہ. مسجد ڈھا دے،
مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، ایک بندیاں دا دل نہ ڈھائی میرا رب دلاں وچ رہندا۔ بھائی یہی تو بات میں کر رہا ہوں نا، پنجابی میں شعر پڑھا آپ کو سارا سمجھ آ گیا۔ یعنی مسجد گرانے سے مومن کا دل گرانا یہ زیادہ گناہ ہے۔ اور خواجہ حافظ شاہ شیرازی نے کیا فرمایا ہے؟ وہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، شعر مجھے اب یاد نہیں آ رہا، جلدی میں ہوں۔ ان کبھی یہ مطلب کہتے ہیں کعبہ گرا دے، قرآن پاک کو آگ لگا دے اور جا کر بت خانے میں بیٹھ جا، لیکن کسی مومن کے دل کو تکلیف نہ پہنچانا۔ دلوں کا بڑا ہی خیال رکھنا۔ باہر کہ میں کیا کر رہا ہوں، کوئی شریف آدمی کسی کو گالی، اور جو نبی کے یار ہوں، نبی کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوں، پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں صف کے نمازی ہوں، اور حضور کے ساتھ سفروں پر جانے والے ہوں، اور حضور سے پیار کرنے والے ہوں، جو شخص یا جو جماعت یا جو فرقہ اس کی شان میں گستاخی کرے تو معلوم ہوگا وہ کو خاندانی لوگ نہیں، وہ شریف لوگ نہیں۔ انشاءاللہ میں اگلے جمعے اہل بیت کا ذکر کروں گا، اور پھر تمہیں بتاؤں گا کہ اہل بیت نے خاص طور پر امام حسن پاک نے کس حد تک اس بات کا پہرا دیا ہے، کتنا حلم تھا ان میں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا۔ معلوم تھا میرے نبی کو ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کریں گے، اس لیے کہ حضور پہلی امتوں کے حال دیکھ چکے ہیں، نبیوں کو ذبح کر دیا۔ بنی اسرائیل نے ایک دن میں 70 پیغمبر شہید کر ڈالے۔ یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا، زکریا علیہ السلام کے سر پر آلہ چلایا، تو فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت اس پاک گروہ کے پیچھے پڑ جائے جنہوں نے میرا ساتھ دیا ہے، ساتھ دیا ہے۔ لا تسبوا صحابی۔ آپ پھر حضور ان کی شان میں بھی فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، احد پہاڑ کے برابر کون کر سکتا ہے؟ سب سے بڑا رئیس امیر تو قارون تھا، اس کے پاس بھی اتنا سونا تو نہیں تھا، اگرچہ اس کے خزانوں کی چابیاں کئی اونٹ اٹھاتے تھے، پھر بھی احد پہاڑ کے برابر تو نہیں تھا۔ فرمایا اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راہ میں خیرات کرے اور میرا صحابی ایک سیر خیرات کرے تو اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی جو اللہ نے ان کو ایک مقام دے دیا ہے، ساری امت بھی اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی۔ دیکھ لو یہ اہل سنت والجماعت کے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ساری امت کے ولی، غوث، قطب، ابدال، نقیب، نجیب، مفسر، محدث، فقیہ، مفتی، عابد، زاہد، ساری امت کی جمع ہو جائیں، ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، ایک صحابی کے مقام۔ اس میں کیا وجہ ہے؟ ہو سکتا ہے یہ امتی عمل میں صحابی سے بڑھ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ کے متعلق آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، ان کی بہت زیادہ روایات ہیں، سب صحابہ سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے، انہیں صرف حضور کی صحبت 3 سال ملی۔ یا ایک صحابی ایسے بھی تھے، بخاری میں حدیث آتی ہے، جو میدان جہاد میں حاضر ہوئے، بدو تھا، اور وہاں مشرف اسلام ہوا اور لشکر میں گھس گیا اور شہید ہو گیا۔ اس نے تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی، اس نے تو ایک نماز بھی پڑھی، صرف وقت ہی نہیں ملا، اسے پتہ ہی نہیں کہ دین کے فرائض کیا ہیں۔ توجہ کرنا میرے دوست، بے شک قل انما انا بشر مثلکم پڑھو، ہم نہیں منع کرتے، قرآن کی آیت ہے، بشریت کے ہم بھی انکار نہیں کرتے، لیکن ذرا یوں نہ نکلے آپ برچھی تان کر اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر۔
ذرا سوچ سمجھ کے. اس شخص نے جو ابھی کلمہ پڑھا ہے میدان میں گھس گیا ہے اور شہید ہو گیا ہے، اس نے تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی، قرآن کا ایک حرف نہیں پڑھا، روزہ کہاں رکھتے، زکوٰۃ کیسے دیتے، وقت ہی نہیں ملا، حج کیسے کرتے. جب جنگ ختم ہو گئی، دشمن بھاگ گیا، واہ کریم، اسے لجپال کہتے ہیں. بھائی وہ میرا بن کر گیا ہے نا، میرا بن کر گیا ہے، اور دشمن میرے دشمن سے لڑتے کو مارا گیا ہے. صحابہ کو ساتھ لیا، چلو اس کی لاش پر چلے. آسمان کے نیچے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، نہ باپ نہ بھائی ہے نہ ماں بہن ہے، کوئی رشتہ دار نہیں، خاک پر پڑا ہوا ہے. چہ خوش رسمیں بنا کردن، بخاک و خون غلطی دن، خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را. بیڈ پر رات گزارنا آسان ہے، گدے پر بیٹھنا آسان ہے، اور میدان کربلا میں خاک پر جان دینا مشکل کام ہے. میرے پاک پیغمبر جب اس کے سرانے پہنچے اور اس پر ایک محبت کی نظر ڈالی اور زبان پاک سے ایک جملہ فرمایا جو آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے. فرمایا عامل قلیلاً اوجر کثیراً. اس شخص نے عمل تھوڑا کیا ہے، اجر بہت پا گیا ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ عمل اس نے کیا کیا ہے؟ بولو. صرف کلمہ پڑھا ہے اور دوسرا رخ یار کو دیکھا ہے، دیدار کیا ہے. پر عامل قلیلاً اوجر کثیراً. اب یہ جنت کی حوریں اس کے انتظار میں ہیں، اس کی روح اعلیٰ علیین میں پہنچ چکی ہے. میرے رب نے اس کو ایک نیا لباس بدن کا وجود کا عطا فرمایا. یہ لباس پرانا ہو جاتا ہے، وہ لباس کبھی فنا نہیں ہوتا. یہ نعمت کس کے طفیل ملی؟ دیدار یار کے طفیل. اس لیے حضور نے فرمایا لا تمس النار مسلمن رعانی اور رعا من رعانی. جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا اس پر دوزخ کی آگ حرام، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا اس پر بھی دوزخ کی آگ حرام. وہ صحابہ ہیں، یہ تابعین ہیں، ان کی بھی فضیلت ہے، ان کی بھی فضیلت ہے. ایک تھوڑا سا فرق ہے، وہ یاد رکھنا. صحابی ایک لمحہ دیدار کر لے وہ اس بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے، لیکن تابعی کے لیے صحابی کی طویل صحبت شرط ہے. تابعی وہ بنتا ہے جو صحابی کی طویل صحبت اختیار کرے. ذہن مبارک میں آ گئی حدیث پاک. کیا فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اکرموا صحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو. اس حدیث کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضور نے فرمایا اکرموا اصحابی، اصحاب جمع ہے، سب صحابہ کی عزت کرو. فإنہم خیارکم، اس لیے کہ وہ تم سب میں سے افضل ہیں. گھر میں ماں باپ افضل ہوتے ہیں نا، ان کی عزت کی جاتی ہے. مدرسے سکول میں جاؤ تو استاد افضل ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے. تو دفتر میں بھی کوئی سر ہوتا ہے نا، سر جسے کہتے ہیں، تو اس کی بھی عزت کی جاتی ہے. تو معاشرے میں جو اس طرح کے بڑے لوگ ہیں، علم کے حوالے سے ہوں یا دنیاوی حوالے سے ہوں، ان کی عزت کی جاتی ہے. تو فرمایا اکرموا صحابی، میرے صحابہ کی عزت کرنا، اس لیے کہ تم میں سے یہ بہترین لوگ ہیں. وقت تھوڑا ہے چونکہ میں اختصار سے کام لے رہا ہوں. عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں، یہ ترمذی کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 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 سے ڈرنا. اس کا معنی ہے اللہ 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 سے فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. تاریخ کی کسی کتاب میں کوئی واقعہ پڑھ کر
محقق نہ بن بیٹھنا۔ پھر فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، 2 دفعہ فرمایا لا تتخذوا غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنا لینا۔ آج جہاں بیٹھتے ہو نا حضرت امیر معاویہ پر بات شروع ہو جاتی ہے، میں پوچھتا ہوں استنجا کرنے کا طریقہ آتا ہے تجھے؟ یہ یوں ہی بات نہیں میں کہہ دی، استنجا سنت طریقے کے مطابق کرنا یہ ہر ایک کو نہیں معلوم۔ استنجا تو ہر ایک کر لیتا ہے نا۔ میں کہتا ہوں تجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ استنجا کیسے کرنا ہے، تو کہاں پہنچا ہوا ہے؟ 1400 سال دور۔ اپنے ایمان کی خبر لے۔ آگے نا امیر معاویہ کا نام، میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ تو مکمل ہو نہیں سکتا، ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ جناب علی المرتضیٰ اور امیر معاویہ درمیان اختلاف ہو گیا۔ یہ بد نیتی پر اختلاف نہیں ہے، نیک نیتی پر ہے۔ اس دوران روم کے بادشاہ نے لشکر تیار کیا حضرت علی المرتضیٰ سے جنگ کرنے کے لیے۔ غور سے سننا اور آگے بھی بات پہنچانا، غور سے سننا آگے بھی بات پہنچانا۔ یہ خبر حضرت علی المرتضیٰ تک پہنچ گئی۔ آپ نے لشکر کو حکم دیا تیار ہو جاؤ۔ خدا کے شیر تھے، نہ جھکنے والے، انہیں کبھی پسینہ ہی نہیں آیا۔ تو علی تو وہ شیر تھا کہ میدان جہاد میں جاتا ہے تو مسکراتا ہوا جاتا ہے۔ هو البکاء فی المحراب لیلا هو الضحاک فی یوم الزرابی۔ رات ہوتی ہے تو محراب میں سر رکھ کر رو رو کر رب سے پیار کی باتیں کرتا ہے۔ جب نکارہ جہاد کا بجتا ہے تلوار لے کر ہنستا ہوا ٹہلتا ہوا میدان جہاد میں جاتا ہے۔ بدر میں پہلے کون نکلا؟ بولو، نہیں پتا۔ یہ صفحہ ہے نا 313 کی صفحہ، ادھر 1000 کے کافر ہیں، ادھر سے 3 نکل کر آ گئے۔ دست بدست لڑائی ہوتی ہے نا، یہ ٹھس تو نہیں نہ ہوتی، دست بدست لڑائی۔ انہوں نے للکارا، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا علی حاضر، لبیک یا رسول اللہ۔ پہلا نام میرے مصطفیٰ کریم نے علی کا لیا۔ علی آگے نکلے۔ تو یوں میں کہہ سکتا ہوں کہ بدر کس نے فتح کیا؟ کہہ دو، علی کہا کرو، علی علی کہا کرو۔ ایک بات سناؤں، آیت الکرسی ختم ہو رہی ہے کن لفظ پر؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ علی کس کا نام ہے؟ میرے عظمت والے رب کا نام علی ہے، اور اس نے ہی یہ نام ابو طالب کے فرزند کو دے کر اپنے علو شان کا مظہر بنایا ہے۔ یہ تجھے مارکیٹ سے سودا نہیں ملے گا، ادھر ہی آنا پڑے گا۔ وہ علی العظیم ہے، اس نے ابو طالب کے فرزند کو بھی اپنے اسم پاک کا فیض دے کر علی بنایا ہے۔ وہ اصلی علی ہے، یہ اس کا عکس ہے۔ وہ بلند ہے اپنی ذات کے لحاظ سے، یہ بلند ہے اپنی ذات کے لحاظ سے۔ اب ایک باب کھل گیا، لیکن میں یہ ادھار کرتا ہوں، جو بات بتانے لگا ہوں وہی بات ختم ہو جائے تو اچھی ہے۔ جناب علی المرتضیٰ نے لشکر کو حکم دیا تیار ہو جاؤ۔ لشکر تیار ہو گیا۔ یہ خبر امیر معاویہ کو پہنچ گئی۔ تو جنگ کے جو اصول ہے اس کے مطابق تو امیر معاویہ کو تو رخ کرنا چاہیے تھا نا ہرکل کی طرف۔ ہرکل یا ہرکل جو روم کا بادشاہ ہے اس کی طرف رخ کرنا چاہیے تاکہ مل کر علی سے جنگ کریں۔
لیکن جناب امیر معاویہ نے، میرے دوستوں تم میری باتیں یاد نہیں رکھتے، یاد رکھو تمہارے سینے میں روشنی آ جائے۔ امیر معاویہ نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا، قاصد بھیجا میرا خط لے کر جاؤ۔ اس خط میں کیا لکھا ہے؟ ارے روم کے کتے، ہائے ہائے سبحان اللہ، بڑی طاقت ہے، اسے تم کیا کہتے ہو؟ سپر پاور۔ آج امریکہ سے سارا عالم اسلام ڈر رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے اندر وہ ایمانی حرارت نہیں ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم تب بلند اور غالب ہو اگر تم ایمان میں کامل ہو، ورنہ اس کتے کی کیا مجال ہے؟ پھر مجھے بھی کہنے کا حق پہنچتا ہے نا، وہ امریکہ کے کتے کو کیا حق پہنچتا ہے؟ وہ مسلمانوں کی جان سے کھیلے۔ ہم کمزور ہیں، 50 سے زیادہ مسلمان ملک ہیں، کمزور ہیں، یوں کامتے ہیں، کچھ دے دو میرے اللہ کے لیے دے دو تاکہ ہماری عیاشی کا سامان چلتا رہے۔ جناب امیر معاویہ نے خط لکھا، میں اس خط کے مضمون کا مختصر آپ کو بتا رہا ہوں، اور ہیڈنگ بڑا ہوتا ہے نا۔ آپ بیٹے کو خط لکھتے ہیں، پیارے بیٹے، بیٹا خوش ہو جائے گا، باپ مجھ سے خوش ہے۔ اگر اس میں دیکھے تو گھر آ میں تیری خبر لوں گا، تو بیٹا سمجھ جائے گا کہ باپ کے تیور بدلے ہوئے ہیں۔ اے روم کے کتے، تو نے اگر یہ جرت کی آگے بڑھنے کی تو علی کے لشکر کا پہلا سپاہی معاویہ ہوگا۔ ہائے ہائے، کن وادیوں میں لوگوں پھرتے ہو تم؟ شام پر حکومت کرنے والا اور کامیاب حکومت کرنے والا، 30 سال حکومت کرنے والا، تیرے پاکستان کا وزیر اعظم تو 5 سال بھی پورے کر نہیں پاتا۔ اتنی بڑی طاقت ہے امیر معاویہ کی، بڑا لشکر ہے، بڑی فوج ہے، بڑی طاقت ہے، بڑی سیاست ہے، بڑا تدبر ہے۔ فرماتے اگر تو نے یہ جرت کی تو علی کے لشکر کا پہلا سپاہی کون ہوگا؟ معاویہ ہوگا۔ آگے سنو، فرماتے ہیں میں تجھے زندہ گرفتار کر کے خنزیر چرانے پر مقرر کروں گا۔ یہ امیر معاویہ کا خط جاتا ہے۔ یہ خط جب وہاں روم پہنچا اور پورے روم پر حکومت کرنے والا، سپر طاقت رکھنے والا کانپنے لگ گیا۔ انہوں نے کہا فوجیوں واپس چلو، ہم عالم اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نہیں سمجھے؟ اب میرے سنی بھائیوں تم امیر معاویہ کے بارے کیا خیال رکھو گے؟ ہم کہہ سکتے ہیں علی اور معاویہ بھائی بھائی، علی اور معاویہ بھائی بھائی۔ اور یہ بھی بات سنتے چلو، جو آپ کے درمیان جنگ ہوئی حضرت علی کے درمیان، حضرت امیر معاویہ کے درمیان، ادھر بھی صحابہ، ادھر بھی صحابہ، کافی لوگ شہید ہوئے، دونوں طرف سے جنگ ختم ہو گئی۔ کسی شخص نے حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا حضور ادھر بھی مسلمان تھے کلمہ پڑھنے والے، وہ بھی مارے گئے، ادھر بھی مسلمان تھے کلمہ پڑھنے والے، یہ بھی مارے گئے، ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا وہ بھی جنت میں جائیں گے، یہ بھی جنت میں جائیں گے، وہ بھی جنتی ہیں، یہ بھی جنتی ہیں۔ اور ایک اور حوالہ بھی تمہارے سپرد کرتا ہوں، بڑا مزیدار حوالہ۔ کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جیسے ابو ہریرہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے نہ ادھر جنگ میں حصہ لیا ہے نہ ادھر جنگ میں حصہ لیا ہے، تلوار کو نیام میں رکھتے تھے، نماز کا وقت آتا تو علی المرتضیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے،
دسترخوان بچھتا تو امیر معاویہ کے دسترخوان پر چلے جاتے، کھانا ادھر کھاتے۔ ان کے ساتھیوں نے کہا ابو ہریرہ یہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی جنگ کفر اسلام کی نہیں ہے، یہ کوئی اسلام اور کفر کی جنگ نہیں ہے، نماز کا ادھر ثواب ہے، کھانے کا ادھر ثواب۔ نماز علی کے پیچھے پڑھے تو قبول ہوتی ہے، کھانا کھانا ہو تو امیر معاویہ کا دسترخوان بڑا وسیع ہے، کیونکہ علی تو سوکھے ٹکڑے کھایا کرتے تھے، دسترخوان کہاں بچھائیں؟ آل بیت ہمیشہ کرب و بلا میں رہے ہیں۔ کربلا ایک نہیں ہے، یہ مفرد لفظ نہیں ہے، مرکب ہے، کرب و بلا۔ کرب کا الگ معنی ہے، بلا کا الگ معنی ہے۔ آل بیت صرف کربلا میں ہی کرب و بلا سے متاثر نہیں ہوئے، بلکہ پوری زندگی ان کی کرب و بلا میں گزرتی رہی ہے۔ تھوڑا ذکر انشاءاللہ آئندہ جمعے میں آل بیت کا کروں گا برکت کے لیے۔ آج میں نے تمہید بتائی ہے آپ کو کہ صحابہ کرام کا طبقہ اتنی عزت والا ہے، عظمت والا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، لا تتخذوا مغارضا من بعدی، میرے بعد انہیں نشانہ جب باز کرو یہی باز کرو جی۔ اور میرا مشورہ ہے یہ نیٹ پر تقریریں آج کل بالکل نہ سننا۔ فیس بک پر مجھے تو پتہ نہیں فیس بک پر تقریریں ہوتی ہیں کہ ایک یوٹیوب ہے، یوٹیوب اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ ٹیوب۔ ان کو نہ استعمال کرو۔ اللہ توفیق دے تو قرآن پڑھو، اللہ توفیق دے تو کسی اچھے آدمی کے پاس بیٹھا کرو، صحبت اختیار کرو۔ میں صحبت کی بات کر رہا ہوں نا، اچھی صحبت۔ کیا پنجابی کا شعر ہے، چنگیاں دے سنگ رلیاں میری جھولی پھل پے، تے مندیاں دے رلیاں سنگ رلے اگلے بھی۔ بھائی تمہارا وقت بڑا قیمتی ہے، شاید میری باتیں بھی کچھ قیمت رکھتی ہوں، لیکن تمہارا وقت بڑا قیمتی ہے۔ سعدی صاحب کا ذکر تھوڑا سا کر دوں صحبت کے حوالے سے۔ صحابی صحبت سے جتنی ہستی بڑی ہوگی اس کی صحبت کی تاثیر، آج ولی کی صحبت صحابی کے مرتبے تک نہیں لے جا سکتی، اس لیے کہ وہ خود اس مرتبے کا نہیں ہے، لیکن صحابی کی صحبت نبی کی وجہ سے اعلیٰ، تابعی کی صحبت صحابی کی وجہ سے نبی کی صحبت سے نیچے، پھر مسلسل نیچے آتے گئے۔ جیسا کوئی اچھا آدمی ملے اس کے پاس بیٹھو، اچھی باتیں سنو۔ سعدی صاحب فرماتے ہیں گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم۔ ماشاءاللہ فارسی تو تم سمجھتے ہو نا۔ بدو گفتم کہ مشکی یابیری کہ از بوئے دلاویزے تو مستم، بگفتہ آہا کیا کہنا، بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشیں در من اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ کبھی بچپن میں گلستہ پڑھی تھی اور یہ نظم یاد کی تھی، اور یہ پوری زندگی میرے ساتھ چل رہی ہے، اور الحمدللہ میں نے اس کی خوشبو پائی ہے، پاک لوگوں کی صحبت مجھے ملی ہے، تب میں کہتا ہوں۔ کیا فرماتے سعدی صاحب؟ فرماتے میں حمام پر گیا نا تو مجھے ایک دوست نے مٹی دی تحفے کے طور پر۔ بھلا مٹی بھی کوئی تحفہ ہوتی ہے؟ میں نے جب مٹی کو سونگا اس سے مجھے خوشبو آئی، میں نے سمجھ گیا کہ دوست نے مجھے خوشبودار مٹی دی ہے۔ اس سے جب خوشبو آئی تو میں مٹی سے پوچھتا ہوں تو مشک ہے، کستوری ہے، عنبر ہے، کیا وجہ ہے کہ تجھ سے خوشبو آتی ہے؟ یاد رکھ لینا، تفسیر روح المعانی اگر مل سکے، انہوں نے لکھا ہے یہ حروف مقطعات قرآنیہ، الف لام میم، الف لام را، ہا میم کاف ہا یا عین صاد، الف لام را، یہ جو حروف مقطعات ہیں الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، ان کا معنی
نبی پاک کو تو اللہ نے عطا فرمایا ہے، جو ولی ہے وہ خود یہ لفظ بول کر اپنا معنی بتاتے ہیں۔ میں نے کس تفسیر کا حوالہ دیا ہے؟ روح المعانی۔ اب میں تمہیں انشاءاللہ نیم مولوی بنا دوں گا، جو پورا مولوی تو نہیں نا، کیونکہ سارا بھیا سے وہ یاد ہو تو پھر مولوی بنتا ہے نا، نیم مولوی، اللہ بچائے نیم حکیم سے اور نیم ملا سے، خطرہ جان دے خطرہ ایمان۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سے پھر انہوں نے ایک دلیل دی ہے، یہ ضمنی بات آ گئی، یہ ساری میں گفتگو بدی کر رہا ہوں، میں نے کوئی تیاری نہیں کی، تیاری کے لیے یہ 2 حدیثیں 3 میں نے منتخب کی تھی، وہ ہو چکی ہیں۔ آپ سے بات تو مکمل ہو سکتی ہی نہیں کبھی بھی، آپ سے یارانہ ہے نا، اچھی چیز ڈھونڈ کر آپ کے لیے لاتا ہوں، اچھی چیز ڈھونڈ کر، الحمدللہ آپ قدر کرتے ہیں اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تفسیر روح المعانی والے نے لکھا ہے کہ یہ حرف بول کر ولی اللہ کو اپنا معنی بتاتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوا حرف کیسے بولتے ہیں؟ انہوں نے اس کی مثال دی ہے، انہوں نے فرمایا کہ کنکریاں رسول اللہ سے کس طرح بولتی تھیں، جس طرح ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا ہے، اسی طرح ولی اللہ سے لفظ بھی بولتے ہیں۔ آج مسئلہ واضح ہو گیا، مجھے بڑا سہارا مل گیا، بڑی مدد مل گئی، تفسیر بھی زبردست ہے روح المعانی۔ تو شیخ سعدی صاحب فرماتے ہیں میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ تو مشک ہے، کستوری امبر ہے، تو اسے خوشبو آتی ہے، بگفتہ من گلے ناچیز بودم۔ اگر یہ ناچیز کا لفظ اپنے اوپر غالب کر لو نا تو کچھ چیز بن جاؤ۔ کیا میں عرض کر رہا ہوں؟ جب نا چیز ہو جائے پھر چیز ہو جاتا ہے، کیونکہ نا چیز میں بھی چیز ہے، صرف نا دور کرنا ہے۔ نا یہ نا جو ہے نا یہ این اور او، اسی کو نو کہتے نا، نو سٹاپ، یہ نفی کے لیے آتا ہے، اس کو الگ کر دو، نفی کی نفی کر دو تو چیز بن جاؤ گے۔ بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، میں پھول کے قدموں میں رہتی رہی ہوں، اور پھول جو ہے یہ اپنی کلیاں مجھ پر ڈالتا تھا کہ تو میری پڑوسن ہے، پڑوسی ہونے کی وجہ سے تیرا حق بنتا ہے، میں ذرا اوپر ہوں تو میں اپنی پتیاں تیری طرف خوشبودار بھیجتی ہوں۔ آگے سنو، بڑا پیارا شعر ہے، جمال ہم نشیں در من اثر کر، میں جس کی ہم نشینی میں رہی ہوں اس یار کے جمال نے میرے اندر بھی اثر کر دیا ہے، وگرنہ من ہما خاکم کے اثر، ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں جو پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے۔ آئی سمجھ میں بات کہ نہیں آئی؟ لیکن میں نہیں مطمئن ہوا۔ مالی نے نا اپنے باغ سے پھول توڑے، وہ گلدستہ بنانا چاہتا تھا، پھول توڑ کر اب اس کو باندھنا ہے ڈوری تو اس کے پاس نہیں، تو پتہ ہے کیا کرتے ہیں، گھاس ہی توڑ لیتے ہیں، لمبا لمبا گھاس ہوتا ہے، اس گھاس کے ساتھ نا باندھ کر ان لا کر مجلس میں میز کے اوپر گلدان میں گلدستہ رکھ دی۔ ساتھی صاحب فرماتے ہیں میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ اتنی بلند جگہ پر بیٹھنا پھول کو تو زیب دیتا ہے، یہ تو خوبصورت بھی ہے، خوشبودار بھی ہے، اس کی پتیوں میں نزاکت اور لطافت اور نفاست بھی ہے، اور سبھی اس کو پسند کرتے ہیں، بے ذوق سے بے ذوق بھی پسند کرتا ہے، لیکن یہ گھاس کی جگہ نہیں ہے، یہ گھاس کم ہوتا ہے۔ میں نے اس گھاس سے پوچھا تو یہاں کیوں آ کر بیٹھ گئی؟ یہ پھول تو بیٹھے،
تیری یہ جگہ نہیں ہے. اس نے کہا جب مالی پھول کو لے کر چلا تھا نا تو پھول نے مجھے کہا تو میری سنگت میں رہتا ہے تو بھی میرے ساتھ ہی چلو. جہاں میں بیٹھوں گا تو بھی وہیں بیٹھے گا. بس آخری حدیث سن لو پھر نماز جمعہ پڑھیں. آپ کا وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. آخری حدیث. صحابہ مسجد نبی میں تشریف فرما ہے, میرے آقا کریم کا انتظار کر رہے ہیں, نماز کا وقت ہو چکا ہے. حضرت بلال دیکھ رہے ہیں حجرہ مبارک کا پردہ ہٹے اور میں اقامت کہوں. واہ بلال, واہ بلال, تیرے نام پر قربان. تیرے نام پر بڑی مسجدیں بن گئی ہیں, تیرے نام پر بڑے لوگوں نے اپنے بیٹے کے نام رکھ دیے ہیں. جتنے دنیا میں قیامت تک مؤذن ہوں گے, اذانیں پڑھیں گے, ثواب ملے گا, برابر بلال کو بھی ثواب ملے گا, کیونکہ پہلا مؤذن اسلام کا بلال ہے, سفر میں بھی حضر میں بھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچانک پردہ ہٹتا ہے, میرے آقا کریم مسجد میں تشریف لاتے ہیں. صحابہ دیکھتے ہیں دائیں ہاتھ ابو بکر کا پکڑا ہوا ہے, بائیں طرف حضرت عمر ہے, درمیان میں آقا دو جہاں ہیں. اللہ اللہ. محمد ماہ, پرانی مسجدوں میں یہ شعر لکھا ہوتا تھا, بچپن میں ہم نے پڑھا ہے. محمد ماہ, فارسی میں ماہ چاند کو کہتے ہیں. محمد ماہ گردش چار اختر, ابو بکر و عمر عثمان و حیدر. یعنی حضور تو چاند کی طرح ہیں اور ان کے ارد گرد چار ستارے ہیں. ایک کا نام ابو بکر ہے, ایک کا عمر ہے, ایک عثمان ہے, ایک کا حیدر کرار ہے. یہ ستارہ حضور نے نہیں فرمایا صحابہ کو, اللہ نے فرمایا ہے, پھر حضور نے فرمایا ہے. اللہ پاک نے وہی بھیجی ہے کہ اے میرے حبیب تیرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. پھر حضور نے فرمایا صحابی کن نجوم, میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے. تو دونوں آپ کے دائیں بائیں ہیں, یہ بھی وزیر ہے, یہ بھی وزیر ہے. حضور کے چار وزیر ہیں, پتہ ہے تمہیں, دو آسمانوں پر, دو زمین پر. ترمذی کی حدیث ہے, آسمانوں پر جبریل اور میکائیل حضور کے وزیر ہیں, اور زمین پر ابو بکر اور عمر حضور کے وزیر ہیں. ضمناً بات کہہ دوں تو سمجھ میں آ جائے گی. وزیر تیرا میرا نہیں ہو سکتا, وزیر صاحب سلطنت کا ہوتا ہے. جس کی سلطنت ہی نہیں اس کی وزارت کہاں سے آ گئی. وزیر اس کا ہی ہوتا ہے جو با اختیار حکمران ہوتا ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ نبی کے دو وزیر آسمان پر ہیں, وہاں بھی میرے نبی کا آرڈر چلتا ہے. دو وزیر زمین پر ہیں, یہاں بھی میرے نبی کا آرڈر چلتا ہے. تبھی تو چاند ٹکڑے ہو کر آ گیا. جی حضور کیا حکم ہے. ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا. حضور کیا حکم ہے, کیا ارشاد. سمجھ گئے بات. دونوں صحابی حضور کے دائیں بائیں, اور صحابہ میں جب تشریف لائے تو فرمایا ہا قضا, اس طرح ہا قضا, جس طرح یہاں دیکھ رہے ہو, ہا قضا نبعث یوم القیامہ, قیامت کے دن قبروں سے بھی ہم اسی طرح اٹھیں گے. یہ دونوں میرے ساتھ ہوں گے. ساری دنیا زور لگا لے, نبی سے یہ دو الگ نہیں ہو سکتا. جس طرح پھول سے خوشبو الگ نہیں ہو سکتی اور چاند سورج سے روشنی الگ نہیں ہو سکتی, اس طرح نبی کے یار نبی پاک سے الگ یہ رب نے ملائے ہیں. تو کیا کوشش کرے گا. ہاں اپنا نامہ اعمال سیاہ کرنا ہے تو جتنا چاہے کر لے, جتنا ماتم چاہے کر لے, سینہ کو بھی کر لے, کیچڑ اچھالنا ہے اچھال لے, اور چاند کا تھوکا منہ پر آتا ہے. یہ چاند ہیں, یہ ستارے ہیں, یہ نور علی نور ہیں. آج کی محفل کا پھر خلاصہ کیا ہوا. پہلی بات تو یاد رکھو, ان کی مجلسوں میں بالکل نہ جانا سخت گناہ ہے. ان کی گفتگو نہ سننا سخت گناہ ہے, سخت گناہ ہے. آل بیت کا درد رکھتے ہو نا جی, تو پھر دو کام کرو. ایک 9 محرم کو روزہ رکھو اور ایک 10 محرم کو روزہ رکھو. اور 10 محرم کو جتنا درود پڑھ سکتے ہو درود پڑھو.
اور یہ جو روزے رکھے ان کا ثواب بھی شہدائے کربلا کو پیش کرو، درود پاک خود بھی پہنچتا ہے، تم بھی ایصال ثواب کرو، قرآن پڑھو۔ یہ جو رات تھی 9 اور 10 کی درمیانی، اعلان ہو چکا ہے، امام علی مقام نے ایک رات مہلت مانگی ہے، ہمیں ایک رات دے دو، صبح جو چاہو کر لینا، اللہ کا فیصلہ ہے، تقدیر غالب ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے فیصلے کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ اور پورا پتہ ہے پوری رات پھر کیا ہوا ہے جی؟ جو خیموں میں تھے، جو باہر تھے، جو مرد تھے، جو خواتین تھی، نبی کی بیٹیاں، صاحبزادیاں، انہوں نے رات کو پھر ماتم کیے۔ میں جواب چاہتا ہوں اس بات کا، انہوں نے ماتم کیا ہے، سیاہ لباس کسی نے پہنا ہے، سینہ کوبی کی ہے، زنجیر زنی کی ہے، نہیں کی، تو پھر تو کہاں سے آ گیا؟ تو کہاں سے آ گیا؟ تیرے لیے اہل بیت کا اسوہ کافی نہیں ہے؟ مجھ سے پوچھو، ساری رات خیموں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے، یہی میرا پیغمبر سبق دے گیا ہے، اسی قرآن کے لیے تو سارا کچھ ہو رہا ہے۔ میں اس قرآن کو زمین پر نہیں آنے دوں گا، اس کے نظام کو میں کبھی چھوڑ نہیں سکتا، میں کٹ جاؤں گا، مر جاؤں گا، لیکن میں نظام مصطفیٰ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ساری رات قرآن کی آواز آتی رہی، سجدوں پر سجدے ہوتے رہے، گریہ و زاری اللہ کے حضور میں اس کی رضا و خوشنودی کے لیے۔ ہاں، اگر تجھے کربلا والوں سے پیار ہے، آل بیت کی عقیدت کا دم بھرتا ہے، پھر یہ رات یوں گزار اور دن روزے کے ساتھ گزار، صدقہ و خیرات کر، ایصال ثواب کر، اور دیکھ قیامت کے دن خاتون جنت کس طرح انعام عطا فرماتی ہے۔ ہماری نظر اس دوپٹے پر ہے جو مصطفیٰ کریم نے خاتون جنت کے سر پر ڈالا تھا، اور قیامت کے دن ہمیں اس کا سایہ چاہیے، ہمیں اس کا سایہ چاہیے۔ اے خاتون جنت، تیرے قدموں کی خاک چاہیے۔ 9 کو اور 10 کو 2 روزے رکھنا، 10 کو حضور ہمیشہ روزہ خود رکھا کرتے تھے، اور جس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ اہل بیت کے بڑے وفادار ہیں، یہ پرلے درجے کے غدار ہیں، 10 محرم کو کبھی روزہ نہیں رکھیں گے، پوچھ لینا، بلکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 10 محرم کو روزہ رکھنا حرام ہے، اور میں کہوں سنت مصطفیٰ ہے۔ ہمارے راستے ہی الگ الگ ہیں، ہماری سوچ ہی الگ الگ ہے۔ ہم قرآن لے کر اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، ہم حدیث لے کر اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، وہ مرثیہ پڑھ کے اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، بڑا فرق نہیں ہے؟ بڑا۔ ایک لطیفہ سن لو تاکہ 2 پورے ہو جائیں۔ ایک ان کا، ہمارا نہیں، الحمدللہ ہمارے ایسی باتیں نہیں کرتے، اگر کریں تو ہمیں پسند نہیں ہے۔ جو ہمارے میں مولوی کربلا کے واقعات بیان کرتے ہیں نا، میرا ذوق اور وجدان اسے قبول نہیں کرتا، سمجھنا، تمہیں بھی سمجھاتا ہوں۔ جو بڑے افراد تھے وہ تو کربلا میں شہید ہو گئے، بچے تو زین العابدین بچے، وہ بیمار تھے، وہ تھے خیمے میں۔ اگر انہوں نے نقشہ دیکھا ہے کربلا میں جو کچھ ہوا ہے، کوئی ایک روایت بھی ان سے ہم تک پہنچی ہے؟ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ کیا ہوا ہے۔ یہ جو آ گئے وہاں کے مخبر، مبصر، تجزیہ نگار، ان کے پاس یہ معلومات کہاں سے آئے؟ کچھ ذہن میں بات نہیں جا رہی۔ وہ لطیفہ یہ ہے کہ ایک ان کا بیان کر رہا تھا کہ خیبر کا دروازہ علی نے اکھیڑا۔ یہ تو ہم بھی کہتے ہیں، علی کو اللہ نے بڑی طاقت عطا فرمائی، اللہ کو طاقت ہے نا۔ اگر اللہ کی طاقت نہ ہوتی، سلیمان کا تخت ایک لمحے میں ان کی حاضر نہ ہوتا۔ یہ ولی کی طاقت ہے۔
اور اس ولی کے ہاتھ میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، اصل میں اللہ کی طاقت ہے۔ اور وہ کہہ رہا تھا جب وہ مولا علی نے دروازہ کھاڑا نا، تو ذرا میرے ہاتھوں کی طرف دیکھنا، یہ انگوٹھا اور چھوٹی انگلی ملا کر میں اس کے اوپر وہ دروازہ رکھ رہا ہوں۔ حضرت علی نے یوں دروازہ رکھا اور یوں کیا، جس طرح بچے سنگریزے اڑاتے ہیں، یوں دروازہ کیا۔ وہ دروازہ ایسا اچھلا کہ آج دن تک نیچے آیا ہی نہیں۔ میں نے کہ آنے دے، کہیں کام آ جائے، کسی مکان میں عمارت بنائے کام آ جائے، تو آنے دے، کیوں روکتا ہے؟ اور اتنی داد ملی، اتنے نعرے لگے کہ میں حدیث پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، کوئی نعرہ نہیں۔ معلوم ہوتا ہے جھوٹ زیادہ قبول ہوتا ہے، سچ تھوڑا چلتا ہے، اس کی رفتار کم ہے، جھوٹ کی رفتار تیز ہے۔ جی اے موٹر وے والے بے شک لگا لیں سپیڈ پر پابندی، جھوٹ کی سپیڈ اتنی تیز ہے کہ یہ نہیں اسے کنٹرول کر سکیں گے، پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، ایک سیکنڈ میں پھیل جاتا ہے۔ تو یہ دروازہ یہاں رکھ کر علی نے یوں اسے اچھالا۔ ہے کوئی عقل والی بات؟ ہمارا دین عقل کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ ہمارے دین کا کوئی کام بھی ایسا نہیں ہے کہ عقل کا ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت قرآن ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کی خدمت ہے، جی یہ سارے جتنے احکام ہیں سب عقل ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ عقل کی روشنی میں، عقل کے تابع دین نہیں ہے، دین کا اپنا مزاج ہے، لیکن عقل ساتھ چلتی ہے اور وہ گواہی دیتی ہے یہ ٹھیک بات ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس کی عقل کہے یہ ٹھیک نہیں، وہ ابو جہل ہے۔ یہ پڑھے ہوتا بندہ سی نا، ابو جہل پڑھے ہوتا بندہ، اسے کیا کہتے تھے؟ ابو الحکم، یہ بڑا دانا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا جو مجھے ہی نہیں پہچان سکا وہ کہاں سے دانا آ گیا؟ یا رسول آپ کو کیسے پہچانے؟ فرمایا میں 40 سال اس کے سامنے گلی کوچے اس میں سے گزرتا رہا ہوں، جوان ہوں، حسین ہوں، بڑی بڑی دوشیزاؤں کی نظر میری طرف اٹھی ہے، کبھی آمنہ کے لال کی بھی نظر اٹھی ہے، نظریں جھکا کر گزرتا ہے۔ اور قربان جاؤں تیری جھکی نظر ہو یہ تیرا حیا ہے، اٹھ نظر اٹھ جائے یہ رب کی قضا ہے۔